سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله من اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا، جو کوئی زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم السلام، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، اور نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ان کے رب کی جانب سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک وفد اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ ان کی آپس میں ٹسل اور لڑائی تھی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حاضر ہوئے کہ چلو کسی غیر جانبدار آدمی کو اس میں فیصلہ کن بنا لیتے ہیں کہ دین ابراہیمی کا پیروکار کون ہے، کیونکہ دین ابراہیمی وہ مشترکہ بنیاد ہے تینوں آسمانی مذاہب کی، جنہیں الہامی مذاہب کہتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ دین ابراہیمی کی طرف زیادہ سے زیادہ اس کی ہو جائے۔ تو وہ دونوں گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے کہ ہم میں سے کون دین ابراہیمی کے زیادہ قریب ہے اور کون اس پر زیادہ کاربند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف کی بات تھی وہ فرما دی، فرمایا کہ تم دونوں ہی دین ابراہیمی سے دور ہو، جو اصل بات ہے، کیونکہ نہ یہودی اس پر پوری طرح قائم ہے نہ عیسائی اس پر قائم ہے۔ تو وہ اس بات کو سن کر بگڑ گئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو یہ جو ہے وہ خواہش اور توقع تھی کہ جواب شاید ہمارے حق میں آئے گا۔ جب وہ جواب سے دونوں مایوس ہو گئے تو بگڑ گئے اور غصے ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں چاہے کچھ بھی کہیں، ہم آپ کے دین پر آنے والے نہیں ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، افغیر دین اللہ یبغون، کہ یہ بیوقوف لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں اللہ کے ان اوامر کو اور ان احکامات کو کہ جن کو مان کر اور جن پر چل کر انسان اللہ کو خوش کر سکتا ہے اور اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے دیا ہے، دین کی صورت میں ایک نظام دے دیا ہے اور اپنا ایک مذہب دے دیا ہے، تو اب ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے اس میں تو یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور طریقہ چاہیے، تو یہ تو بدتمیزی بھی ہے اور اللہ کی جناب میں گستاخی بھی ہے اور اپنے ساتھ بے وقوفی بھی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک دین دے دیا ہے اور دین بھی ایسا جو آخری دین ہے اور اکمل دین ہے، کامل مکمل جامع، ہر خیر کو اور ہر شر سے دور اور باریک باریک انسانوں کی قیامت تک آنے والی جو ضروریات ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ جب اللہ نے ایک دین دے دیا ہے اب کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں مجھے یہ دین تو نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی اور طریقہ چاہیے، تو فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کہ یہ لوگ اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر، یعنی اسلام کو چھوڑ کر روگردانی کر رہے ہیں اور دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کا فرما بردار۔ یعنی انسان ایک مکلف ہے، باقی جتنی بھی کائنات ہے، ایک جن اور ایک انسان، دو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ جن کو کچھ اختیار دیا ہے، یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن باقی جتنی مخلوق بھی ہے، فرشتے ہیں اور اللہ جانے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کون کتنے ہیں، کتنی مخلوقات ہے، کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی ہیں، تو ان سب کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی فرما بردار اور مطیع ہیں، اس سے ذرا بھی روگردانی نہیں کرتے۔ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ فیما امرہم، کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ زمین ہے، آسمان ہے اور اس کے اندر چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں اور زمین کے اندر غلہ اگانے کی صلاحیتیں ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کی بالکل ایسے تابع ہے، ذرہ اس میں فرق نہیں آتا۔ ہاں انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا کیونکہ اس کو آگے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ جانا ہے، ایک جگہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، تو اس لیے اس کو دو راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو جنت کا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا، دونوں راستوں پر چلنے کا پورا پورا اختیار بھی دے دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہنم میں جانے پر مجبور ہوں، مجھے تو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنت میں جانے پہ مجبور ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے دونوں راستے کھلے کھلے دکھا دیے، اب جو بھی جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا، اپنی ول اور وش کے ساتھ جائے گا، جبکہ باقی کائنات جتنی بھی ہے وہ سب اللہ کے حکم کی مطیع و فرما بردار ہے، ان کو ذرہ بھی جو ہے آگے سے سرتابی کی، اللہ کے حکم کو ٹالنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَلَا أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ جتنے بھی ہیں چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، باقی مخلوقات ہوں، ان کو لوٹ کر پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ یعنی اگر آج اختیار ہے تو اس اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس اختیار کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں استعمال کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تب تو ہو سکتا ہے جب انسان نے اللہ کا سامنا نہ کرنا ہو، لیکن اگر اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، محشر میں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ بغاوت اچھی ہے یا اللہ کی اطاعت اچھی ہے، فرمایا جانا تو پڑے گا۔ پھر آگے یہ فرما دیا کہ یہود اگر مانے نہ مانے ان کی بلا سے، آپ یہ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، اور یہ وہ آیت ہے جو پہلے پارے میں بھی ایک جگہ آتی ہے اور تیسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی اسی مفہوم کی آیات آتی ہیں، کہ ہم تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
اور ان کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ وہ امتیاز ہے، امتیازی نشان ہے جو صرف ایک مسلمان کے پاس ہے. دنیا کا اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ اس امتیازی شان پر عمل کرتا ہو. کیونکہ یہودی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، وہ ایک نبی کی بلکہ دو نبیوں کی نبوت کے منکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے لیکن حضور کی نبوت کا انکار. تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام. قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ سب نبیوں کی نبوت کا انکار کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، کئی سارے رسولوں کو، حالانکہ نوح علیہ السلام تو ایک رسول آئے تھے. ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ صالح علیہ السلام تو ایک رسول تھے. تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ کسی ایک رسول اور کسی ایک نبی کی تکذیب بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے. اور وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو کسی ایک نبی کی نبوت کو بھی جھٹلا دیتا ہے. تو اس لیے یہودی ایماندار نہیں ہے، عیسائی بھی ایماندار نہیں ہے. ہاں مسلمان یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. اور صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کی عزت، عظمت، ناموس اور تقدس کی حفاظت کو اپنے ایمان کا فریضہ سمجھتے ہیں، بنیادی تقاضا سمجھتے ہیں. جیسے حضور کی جو ہے وہ توہین اور ان کی شان میں نازیبہ کلمہ ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے کسی نبی کی شان میں بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی شان پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ اس طرح کی جذباتی وابستگی، یہ صرف مسلمان کا خاصہ. تو آپ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، جو وہی آئی یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں پر ایمان لائے. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولاد یعنی اور جو نیچے بنی اسرائیل میں بے شمار پیغمبر آئے، ان سب کی نبوتوں پر اور ان سب کی کتابوں پر اور ان سب کی تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ نمایاں پیغمبر ہیں اور اب انہی کی بنیاد پر آگے دو مذاہب آسمانی چل رہے ہیں، یہودی اور عیسائی. ان کو الگ سے ذکر کر دیا کہ یہ چونکہ ان کی خاص شان ہے. والنبیون، پھر اس کے بعد کا اور جتنے بھی انبیاء ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے کے بھی جتنے نبی ہیں، سب کی تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانیں گے، اسماعیل کو نہیں مانیں گے، اسحاق علیہ السلام کو مانیں گے، یعقوب علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. یہ ہم نہیں کہتے. لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک نبی کے درمیان بھی امتیاز کی لکیر نہیں کھینچیں گے. ونحن له مسلمون، اور ہم تمام اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب نبی اللہ کے بھیجے ہوئے اور ہم اللہ کے بندے اور اللہ کہتے ہیں ان پر ایمان لاؤ، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہ فلاں نبی پر تو لائیں گے، فلاں پر نہیں لائیں گے. یہ جو آپس میں ہمیں جو انتخاب کرنا کہ اس کو تو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو یہ تو غیر معقول بات ہے. جب اللہ کا حکم ہے اور تم اللہ کے بندے ہو تو پھر تفریق کرنے کا کیا مطلب؟ پھر تو سب پر ایمان لانا چاہیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آگے فرمایا کہ جو بندہ بھی اب اتنی کھلی واضح حقیقتوں کے بعد جو بندہ بھی اب کیا کرے گا، جو ہے وہ اس اچھے پیارے اور خیر کے مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کان کھول کر سن لے، ہرگز 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 اس کا یہ دین قبول نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بندہ اسلام کو چھوڑ کر ساری عمر بھی اگر سجدے میں سر رگڑتا رہے اور اس کو 1000 سال بلکہ لاکھ سال بھی عمر مل جائے اور اتنی بھی عبادت کر لے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیا ہے کہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، دین اسلام کو اپنا دین نہیں بنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ ایک ذرے کے برابر بھی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
آخرت میں اس کا ایک ایک مشقت، محنت، عمل، مجاہدہ سب بیکار. سارا جب اٹھا کر دیکھے گا کہ اپنے نامہ اعمال میں تو ایک نیکی بھی اس کے آخرت کو اس کو نہیں ملے گی. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، فرمایا کہ یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.